حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ان کی اہلیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی براہ راست اولاد تھی۔ ایوب روم میں اپنی عزیز بیوی رحمہ اور 14 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ایوب ایک ایسے نبی تھے جن پر اللہ کے بے پناہ نعمتیں تھیں۔ وہ مضبوط اور صحت مند تھے۔ ان کے پاس بہت زیادہ زمینیں تھیں، بہت زیادہ مویشی تھے اور ایک صالح اور خوبصورت خاندان تھا۔ وہ ایک کمیونٹی لیڈر بھی تھے جن کا اپنے لوگوں میں بہت احترام اور پیار تھا۔ اپنی حیثیت اور دولت کے باوجود ایوب نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ عاجز تھا۔ وہ آسانی سے محروموں کی مدد کرتا تھا اور ہر اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا جس سے اسے نوازا گیا تھا۔ ایک دن آسمانوں پر فرشتوں نے زمین پر رہنے والے بہترین انسانوں کے بارے میں بحث شروع کی۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، آج زمین پر سب سے زیادہ بہترین مخلوق ایوب ہے، ایک عظیم کردار کا آدمی جو بہت صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے رب کریم کو یاد کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بدلے میں اس کے رب نے اسے لمبی عمر اور بہت سارے بندوں سے نوازا ہے۔ ضرورت مند اور غریب اس کی خوش قسمتی میں شریک ہیں۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور کپڑے پہناتا ہے اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خریدتا ہے۔ وہ اپنے خیرات وصول کرنے والوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ اس پر احسان کر رہے ہیں۔ وہ بہت ہی مہربان اور نرم ہے۔ شیطان جو آس پاس میں تھا اس بحث کو سر کر دیا اور بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً ایوب کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی سازش شروع کر دی۔ اس نے ایوب کے سامنے زندگی کی ان بہت سی لذتوں کے بارے میں برے خیالات ڈالے جن سے ایوب جیسا آدمی انسان آسانی سے لطف اندوز ہو سکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص بندے تھے اور آسانی سے ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اس سے شیطان مزید مشتعل ہو گیا۔ شیطان اللہ کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ ایوب اس کا مخلص بندہ نہیں ہے اور صرف اس خوف سے اس کی تسبیح کر رہا ہے کہ اس کا سارا مال ضائع ہو جائے۔ اس نے شیطان سے مشورہ دیا کہ اگر تم اس کا مال نکال دو تو تم دیکھو گے کہ اس کی زبان تمہارا نام نہیں لے گی اور اس کی نماز بند ہو جائے گی۔ اللہ سب کچھ جاننے والا شیطان کو نہیں مانتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایوب ان کے سب سے مخلص مومنین میں سے تھے اور اپنے رب کی عبادت محض مال کے لیے نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ شیطان کو اپنے وفادار بندے کی مکمل اخلاص دکھانے کے لیے ایوب کو آزمانے پر راضی ہو گیا۔ خوش ہو کر شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کو تباہ کرنے کے لیے نکلا۔ جو وقت گزرتا گیا حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کم ہونے لگی۔ ان کی زمین، مویشی، نوکر اور پیسہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش بے حد مطمئن شیطان ایک عقل مند بوڑھے کا روپ دھار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ صدقہ دیا اور آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے آپ پر نازل کیا ہے۔ اگر اللہ کے پاس نقصان سے بچنے کی طاقت ہوتی تو وہ تمہارے مال کی حفاظت کرتا۔ ایوب نے جواب دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور جو مال میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہے، اس لیے اسے مجھ سے واپس لینے کا پورا اختیار ہے۔ ایوب پھر پلٹے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ شیطان مایوس ہو کر اللہ کی طرف لوٹ آیا اور کہا کہ میں نے ایوب سے اس کا سارا مال چھین لیا، لیکن وہ پھر بھی تیرا شکر گزار ہے، تاہم وہ صرف اپنی مایوسی کو چھپا رہا ہے۔ والدین کا اصل امتحان اس کی اولاد سے ہوتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ ایوب تمہیں کیسے رد کرے گا۔ اللہ تب بھی جانتا تھا کہ ایوب کا ایمان اور اپنے رب سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن وہ ایوب کو مزید آزمانے پر راضی ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ عمارت جس میں ایوب کے بچے رہتے تھے گر کر تباہ ہو گیا اور اس کے تمام 14 چھوٹے خوبصورت بچے ہلاک ہو گئے۔ شیطان ایک بار پھر ایوب کے پاس آیا جس میں ہمدردی کا بھیس تھا اور افسوس کے ساتھ کہا، آپ کے بچے جن حالات میں مرے وہ افسوسناک تھے۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو آپ کی تمام دعاؤں کا صحیح بدلہ نہیں دے رہا ہے۔ ایوب نے جواب دیا، اللہ مجھے وہی دیتا ہے جو میرے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اللہ جو دیتا ہے اسے لے لیتا ہے جو اس کے لیے اور میرے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے میرے لیے سخت امتحان اور آزمائش بن سکتے ہیں،
اس لیے اللہ نے انہیں مجھ سے چھین لیا، خواہ کوئی چیز میرے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ۔ میں اپنے یقین پر قائم رہوں گا اور اپنے خالق کا شکر گزار رہوں گا۔ شیطان دوڑ کر اللہ کی طرف لپکا اور کہنے لگا، اے میرے رب، ایوب علیہ السلام کا مال ختم ہو گیا، ان کے بچے مر چکے ہیں اور وہ ابھی تک جسم میں تندرست ہیں، اور جب تک وہ صحت مند رہے گا وہ اپنی صحت یابی کی امید میں تیری عبادت کرتا رہے گا۔ دولت اور زیادہ بچے پیدا کر مجھے اس کے جسم پر اختیار عطا فرما تاکہ میں اسے کمزور کر دوں۔ وہ یقیناً تیری عبادت میں کوتاہی کرے گا اور اس طرح نافرمان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول فرمائی، لیکن حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے جسم پر اختیار دیتا ہوں، لیکن اس کی روح، عقل یا دل پر نہیں، کیونکہ ان جگہوں پر میرا اور میرے دین کا علم رہتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایوب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ اتنا بیمار تھا کہ اس کے جسم کی جلد اس کے پٹھے اور ہڈی کو ظاہر کرتے ہوئے اتر جاتی تھی، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے جسم میں صرف 2 اعضاء کام کرتے تھے، ان کا دل اور زبان تھے، جنہیں وہ اللہ کی تسبیح کے لیے استعمال کرتا رہا۔ ایوب کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو شکایت کرنے یا اللہ پر ایمان میں کمی نہ آنے دی۔ شہر کے لوگ بحث کرنے لگے کہ اگر ایوب اچھے انسان ہوتے تو اللہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا، اور بالآخر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے رشتہ دار، دوست اور ہر وہ شخص جو ایوب سے محبت اور احترام کرتا تھا، سوائے اس کی پیاری بیوی رحمہ کے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ سے محبت۔ برسوں تک ایوب اپنی حالت سے دوچار رہے۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے رحمہ کے سوا کوئی نہیں تھا، ان کے پاس نہ پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی آمدنی، اس لیے اس کی بیوی نے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ملازمت اختیار کی، لیکن شہر کے لوگوں نے رحمہ کو زیادہ دن کام کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ وہ انہیں بھی اپنے شوہر جیسی بیماری میں مبتلا کر دے گی۔ اس دوران ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے کہ وہ انہیں اس درد اور تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت اور صبر عطا فرمائے۔ ایک دن شیطان انسان کے روپ میں رحمہ کے سامنے حاضر ہوا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ایوب کی تقریباً بے جان شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رحمہ نے جواب دیا، وہ وہاں ہے، زندگی اور موت کے درمیان ملک ہیں۔ شیطان پھر اسے اچھی صحت، اولاد اور دولت کے خوشگوار دنوں کی یاد دلانے لگا۔ برسوں کی تکالیف اور تکلیفوں سے مغلوب ہو کر رحمہ ایوب کے پاس پہنچی اور رونے لگی۔ اے ایوب، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کا اللہ سے قریب ترین رشتہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس مصیبت سے نکالے جس میں آپ ہیں۔ ایوب نے آہ بھری اور جواب دیا، شیطان نے آپ کے سامنے سرگوشی کی ہوگی اور آپ کو مطمئن کیا ہوگا۔ مجھے بتائیں کہ میں نے کتنی دیر تک اچھی صحت اور دولت سے لطف اندوز کیا؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، 80 سال یا اس سے زیادہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں کب تک اس طرح کی تکلیف اٹھا رہا ہوں؟ اس نے کہا، 7 سال۔ پھر ایوب نے کہا کہ اس صورت میں اپنے رب کو پکارتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں کہ میری مشکل دور کرے، کیونکہ میں نے صحت و تندرستی کے سالوں سے زیادہ تکلیف نہیں اٹھائی۔ لگتا ہے آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے اور آپ اللہ کی تقدیر سے مطمئن نہیں ہیں۔ اگر میں کبھی صحت یاب ہو گیا تو قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کو 100 ضربوں کی سزا دوں گا۔ اس دن سے میں اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ سے کچھ کھانے پینے سے منع کرتا ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو اور میرا رب جو چاہے میرے ساتھ کرے۔ ایوب بے بسی کی عالم میں اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ بے شک شیطان نے مجھے تکلیف میری صحت کو کھو کر اور عذاب میرا مال کھو کر چھوا ہے۔ اس نے دعا کی، اللہ نے فوراً ایوب کی مدد کے لیے بے چین پکار کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، یہ پانی کا چشمہ ہے جس میں نہانے اور ٹھنڈا کرنے والا اور تازگی بخشنے والا مشروب ہے۔ ایوب نے فوراً اللہ کا حکم بجا لایا۔ جب اس نے اپنے پاؤں سے زمین پر ٹکر ماری تو اس کے قدموں پر ٹھنڈا پانی بہنے لگا، جیسے کہ حکم ہوا۔ ایوب نے پانی پیا اور اپنے پورے جسم کو دھویا۔ تھوڑی دیر میں ایوب کے چھالے غائب ہو گئے، اس کی جلد بالکل نئی ہو گئی اور اس کے اندرونی اعضاء کام کرنے لگے۔ بے شک ایوب اللہ کے فضل سے مکمل صحت یاب ہو گئے۔ رحمہ جو اپنے شوہر سے مزید دور نہیں رہ سکتی تھی، گھر واپس آ گئی۔ جب وہ ان کے گھر میں داخل ہوئی تو ایوب نے ان کا استقبال کیا جیسے اس نے پہچانا نہیں۔ اس نے پوچھا، ایوب کہاں ہے؟ تم کون ہو؟ تم اس سے بہت ملتے جلتے نظر آتے ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ میں ہوں۔ بہت خوش ہو کر اس نے فوراً اسے گلے لگایا اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کیا۔ ایوب کو اپنی بیوی کو صحت یاب ہونے پر 100 جھٹکے دینے کا وعدہ یاد آیا۔
वो अपनी प्यारी बीवी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था और ना ही अल्लाह की कसम तोड़ना चाहता था। चुनाचा अल्लाह ताला हकीम ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने हाथ में पतली घास का एक गट्ठा लेकर अपनी बीवी को मारो और अपनी कसम न तोड़ो। अल्लाह ने फिर अय्यूब की दौलत को बहाल कर दिया। अल्लाह ताला ने सोने की बनी हुई टिड्डियों की बारिश बरसाई जो अय्यूब के चारों तरफ गिर गईं। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम सोने की टिड्डियों को जमा करने लगे तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, ऐ अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें इतना अमीर नहीं बना दिया कि तुम जिस चीज़ को देखते हो उसकी ज़रूरत हो? अय्यूब ने जवाब दिया, जी हाँ मेरे रब, लेकिन मैं तेरी नेमतों से इनकार नहीं कर सकता। अय्यूब और रहमा को भी उनका खानदान वापस दे दिया गया। इस जोड़े को 28 खूबसूरत सेहतमंद बच्चों से नवाजा गया, 14 लड़कियां और 14 लड़के। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा सब्र के साथ मिला हुआ एक मुसीबत है। जब सब कुछ ठीक हो रहा हो तो अल्लाह का वफादार बंदा बनना आसान होता है, लेकिन मुश्किल वक्त में उसका ईमान कभी नहीं डगमगाता। यही वजह है कि वो एक काबिल जिक्र हस्ती है। अय्यूब का जिक्र करने वाली कुरानी आयात और उनका सूद लेना जबकि उनको उससे मना किया गया था, और लोगों का माल नाहक खा जाना, और इनमें से काफरों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, इसमें हमेशा रहना, ना उनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। बेशक हमने आपकी तरफ वही की है जैसा कि हमने नूह और उनके बाद की अंबिया पर वही की थी, और हमने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, औलाद ईसा, अयूब, यूनुस, हारून और सुलेमान पर वही की, और दाऊद को हमने ज़बूर की किताब दी। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ न मिलाया उनके लिए अमन है और वो हदायत याफ्ता हैं। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम को उनकी कौम के खिलाफ दी थी। हम जिसको चाहें दर्जात बुलंद करते हैं, बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला और जानने वाला है। और हमने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दिए, इन सब को हमने हदायत दी, और नूह को हमने पहले हदायत दी थी, और इसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अयूब और यूसुफ और मूसा और हारून, हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। और अयूब का जिक्र करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तुम सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। बस हमने उसकी दुआ कबूल की और उसको जो तकलीफ पहुंची उसे दूर कर दिया, और हमने उसे उसके अहलो अयाल और उस जैसी चीज़ें और उनके साथ अपनी तरफ से रहमत और इबादत करने वालों के लिए नसीहत के तौर पर अता की। और हमारे बंदे अयूब को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि बेशक शैतान ने मुझे सख्ती और अजाब में मुब्तला किया है, तो उसे कहा गया अपने पाँव से ज़मीन पर मारो, ये ठंडे गुस्ल और पीने का मौसम बहार है। और हमने उसे उसके अहलो अयाल और उनके साथ उतनी ही तादाद अता की जो अपनी तरफ से रहमत और अक्लमंदों के लिए नसीहत है। और अपने हाथ में घास का गुच्छा लेकर उससे मारो और अपनी कसम ना तोड़ो, बेशक हमने उसे साबर बेहतरीन बंदा पाया। बेशक वो बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। और हमारे बंदों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद करो जो ताकत और दीनी बसारत वाले थे। दर हकीकत हमने उन्हें एक ख़ास मेयार के लिए मुंतखब किया है। जिस दिन बीवी से हम बिस्तरी का इरादा हो उस दिन शाम को कद्दू का हलवा बनाकर उसमें दालचीनी, छोटी इलायची, मगज, अखरोट डालकर खा लें। आपकी टाइमिंग में ज़बरदस्त ठहराव आएगा और तनाव भी कमाल का आएगा। आप जब भी हम बिस्तरी का इरादा करें बीवी पहले से ये हलवा तैयार कर लेगी।